السلام علیکم فرینڈ، سلائیڈ ایجوکیشن میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ فرینڈ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے پہلی گول میز کانفرنس پر۔ تو فرینڈز، اب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں۔ پہلی گول میز کانفرنس۔ کانفرنس کا پہلا اجلاس 12 نومبر 1930 کو لندن میں شروع ہوا۔ کانگریس کے علاوہ تمام جماعتیں موجود تھیں جن کے رہنما سول نافرمانی کی تحریک کی وجہ سے جیل میں تھے۔ کانگریس کے رہنماؤں نے کہا کہ ان کا مزید آئینی بحث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جب تک نہرو رپورٹ کو ہندوستان کے آئین کے طور پر پوری طرح سے نافذ نہیں کیا جاتا۔ تقریباً 89 اراکین نے کانفرنس میں شرکت کی، جن میں سے 58 کا انتخاب برطانوی ہندوستان میں مختلف برادریوں اور مفادات سے کیا گیا اور باقی کا انتخاب شاہی ریاستوں اور دیگر سیاسی جماعتوں سے کیا گیا۔ برطانوی حکومت کی طرف سے جن مسلم مندوبین کو مدعو کیا گیا تھا ان میں سر آغا خان، قائد اعظم مولانا محمد علی جوہر، سر محمد شفیع اور مولوی فضل الحق شامل تھے۔ ہندو رہنماؤں میں سر تاج بہادر سپرو، مسٹر جیکر اور ڈاکٹر مونجے نمایاں تھے۔ مسلم ہندو اختلافات نے کانفرنس کو گھیر لیا کیونکہ ہندو ایک طاقتور مرکزی حکومت کے لیے زور دے رہے تھے جبکہ مسلمان مکمل طور پر خود مختار صوبوں کی ڈھیلی وفاق کے لیے کھڑے تھے۔ مسلمانوں نے وزن برقرار رکھنے اور علیحدہ انتخابی حلقوں کا مطالبہ کیا، ہندوؤں نے ان کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ مسلمانوں نے پنجاب اور بنگال میں آئینی اکثریت کا دعویٰ کیا جبکہ ہندوؤں نے ان کے مسلط ہونے کی مزاحمت کی۔ پنجاب میں سکھوں کے بڑھے ہوئے دعووں کی وجہ سے صورتحال پیچیدہ ہو گئی۔ تفصیلات سے نمٹنے کے لیے 8 ذیلی کمیٹیاں قائم کی گئیں۔ ان کمیٹیوں نے وفاقی ڈھانچے، صوبائی آئین، فرنچائز، سندھ، شمال مغربی سرحدی صوبہ، دفاعی خدمات اور اقلیتوں سے نمٹا۔ یہ کانفرنس 19 جنوری 1931 کو شروع ہوئی اور اس سے جو کچھ سامنے آیا وہ آئین میں اقلیتوں کے لیے تحفظات لکھنے کا ایک عمومی معاہدہ اور ملک کے لیے وفاقی نظام وضع کرنے کی مبہم خواہش تھی۔ گاندھی اروند معاہدہ۔ پہلی گول میز کانفرنس کے اختتام کے بعد برطانوی حکومت نے محسوس کیا کہ ہندوستانی آئین کی تشکیل میں مزید پیش رفت کے لیے انڈین نیشنل کانگریس کا تعاون ضروری ہے۔ اس طرح وائسرائے لارڈ اروند نے گاندھی کو مذاکرات کی دعوت دی۔ گاندھی نے بغیر کسی پیشگی شرط کے سول نافرمانی کی تحریک کو ختم کرنے پر اتفاق کیا۔ گاندھی اور اروند کے درمیان معاہدہ 5 مارچ 1931 کو ہوا تھا۔ اس معاہدے کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ کانگریس سول نافرمانی کی تحریک کو ختم کر دے گی۔ کانگریس گول میز کانفرنس میں شرکت کرے گی۔ حکومت کانگریس کو روکنے کے لیے جاری کردہ تمام آرڈیننس واپس لے گی۔ حکومت ان جرائم سے متعلق تمام مقدمات واپس لے گی جن میں تشدد شامل نہیں ہے۔ حکومت ان تمام افراد کو رہا کرے گی جو سول نافرمانی کی تحریک میں اپنی سرگرمیوں کی وجہ سے قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اس معاہدے سے ظاہر ہوتا ہے کہ برطانوی حکومت کانگریس کو کانفرنس کی میز پر لانے کے لیے بے چین تھی۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ پریس ضرور کریں۔